السلام علیکم دوستو۔ جس دور میں مغل ہندوستان پر شان و شوکت سے حکومت کر رہے تھے، اسی دور میں ملک چین میں منگ نامی ایک سلطنت قائم تھی، جس کا شمار تاریخ انسانی کی بڑی اور دولت مند ترین سلطنتوں میں کیا جاتا ہے۔ مغلوں، ایرانیوں اور عثمانیوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ سلطنت اپنے دور کی سپر پاور تھی، جس کی حکومت صرف ساحلوں پر ہی نہیں بلکہ سمندروں پر بھی تھی۔ اس کی جدت ترازی کا یہ عالم تھا کہ برطانیہ میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے قبل ہی منگ نامی اس سلطنت میں کتابیں چھاپی جاتی تھیں، لیکن ان تمام اونچائیوں کو چھونے کے باوجود اس سلطنت کے کچھ تاریک اور لرزہ خیز پہلو ایسے بھی ہیں جو اسے دنیا کی ایک ظالم و سفاک ترین سلطنت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ویسے تو منگ بادشاہوں کی درندگی کی کوئی حد مقرر نہ تھی، لیکن شاہی حرم کی کنیزیں بطور خاص ان کی بربریت کا نشانہ بنتی تھیں۔ اکثر منگ بادشاہوں کے پاس 9 ہزار کنیزیں موجود ہوتی تھیں، جنہیں بادشاہ کے حکم سے ان کے گھروں سے اغوا کر کے لایا جاتا اور سنہری پنجروں میں تب تک قید رکھا جاتا جب تک بادشاہ انہیں ہم بستری کے لیے اپنے پاس طلب نہ کرے، کہیں یہ کنیزیں قید سے فرار نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہیں قابو میں رکھنے کے لیے اس دور میں ایک انتہائی ظالمانہ رسم فوٹ بائنڈنگ کے نام سے انہی بادشاہوں کی جانب سے رائج کی گئی۔ اس رسم میں کمسن لڑکیوں کے پاؤں کچھ اس طرح باندھ دیے جاتے کہ ان کی گروتھ رک جاتی اور وہ ایک مخصوص ساخت میں ڈھل جاتے۔ اس طرح لنگڑاہٹ کے سبب ان بیچاری لڑکیوں کا بھاگنا تو دور، چلنا بھی دشوار ہو جاتا، یہاں تک کہ بادشاہ کے بستر تک لے جانے کے لیے بھی انہیں سہارے کے لیے کچھ آدمیوں کی ضرورت پڑتی، جو انہیں برہنہ کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ ہانگ وو نامی بادشاہ اس منگ سلطنت کا بانی تھا، جسے چین کی تاریخ کے بڑے لیڈروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بادشاہ نے اپنی حکمرانی کے سفر کی شروعات انتہائی غربت سے کی، لیکن بعد ازاں خود کو ایشیا کا ایک بڑا فوجی قائد ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ 1368 عیسوی میں اس کی زیر کمان فوج نے منگولوں کو چین سے نکال باہر کیا، جو پچھلی ایک صدی سے یعنی چنگیز خان کے دور سے چین پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اس فتح کے بعد اس نے منگ نامی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے لغوی معنی شاندار یا بہترین کے ہیں۔ اس بادشاہ یعنی ہانگ وو کی ظالمانہ روش صرف میدان جنگ تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کے شاندار محلوں میں نہایت حسین و جمیل کنیزیں اکثر اس کے تشدد اور جبر کا نشانہ بنتیں۔ اس بادشاہ کے حسد اور غرور پر مشتمل جذبات اس کی کنیزوں کے لیے ایک عذاب کا سبب بنے رہے، جو ان کے ہر عمل پر اپنی حکمرانی چاہتے تھے۔ ہانگ وو بادشاہ معمولی سی باتوں پر اپنی کنیزوں کو قتل کروا دیتا یا پھر انہیں خودکشی کے لیے مجبور کر دیتا۔ حسد کے شکار اسی بادشاہ نے یہ رسم متعارف کروائی کہ منگ سلطنت کے ہر بادشاہ کے ساتھ اس کی تمام کنیزوں کو زندہ دفن کر دیا جائے، لہٰذا ہانگ وو اور اس کے بعد آنے والے 2 بادشاہوں یعنی یونگل اور ہانگشی کے دور میں ہزاروں معصوم لڑکیاں ان درندہ صفت بادشاہوں کے ساتھ زندہ دفن ہوئیں۔ بعد ازاں تیسرے جانشین بادشاہ ژینگ ٹون نے 1464 عیسوی میں اس رسم کو کالعدم قرار دیا اور ہزاروں کمسن لڑکیوں نے اس خوف سے نجات پائی کہ نہ جانے کب انہیں زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ اسی سلطنت یعنی منگ کے دوسرے حکمران بادشاہ یونگل نے اپنا دارالحکومت نینجنگ شہر سے تبدیل کر کے بیجنگ کو منتخب کیا، جو آج تک ملک چین کا دارالحکومت ہے۔ اسی بادشاہ نے بیجنگ کے وسط میں ایک شاہی محل تعمیر کیا، جسے اس نے شہر ممنوعہ یا دی فاربڈن سٹی کا نام دیا۔ اس محل کے افتتاح کے کچھ ہی روز بعد ایک خبر سامنے آئی کہ بادشاہ کی محبوب ترین کنیز نے خودکشی کر لی ہے، اور اس نے یہ خودکشی اس لیے کی تھی کہ وہ محل میں خدمات انجام دینے والے ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار تھی۔ یہ واقعہ بادشاہ یونگل کی مردانگی پر ایک چوٹ اور اس کی بے انتہا تضحیک کا سبب بنا، سو اس بادشاہ نے زچ ہو کر اپنے محل کی تمام کنیزوں کے قتل عام کا حکم جاری کیا اور چشمے زدن میں 2800 کنیزیں
تلواروں کے ذریعے ذبح کر دی گئیں، جن میں 12 سال کی کم عمر لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ یہ واقعہ اس وقت لیڈی کوئی نامی ایک کنیز نے تفصیل سے قلم بند کر لیا، جو کسی وجہ سے اس قتل عام سے بچ گئی تھی۔ لیکن چند ہی دن بعد لیڈی کوئی اور دیگر باقی بچی 15 کنیزوں کو بھی شہر ممنوعہ میں تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اسی سلطنت کا 11واں حکمران زینگ ڈے ایک عجیب و غریب طبیعت کا مالک شخص تھا۔ اسے اپنے محل کی حسین و جمیل کنیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ بھیس بدل کر معمولی کہبہ خانوں میں جاتا اور جسم فروش عورتوں سے تعلقات بنانے میں زیادہ منہمک نظر آتا۔ اس کے دور حکومت میں کنیزوں کی ایک بڑی تعداد بھوک اور عدم توجہ کے سبب بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کا شکار بنی۔ اب ہم منگ سلطنت کے سب سے عجیب و غریب حکمران جیاجنگ کا تذکرہ کرتے ہیں، جو بادشاہ زینگ ڈے کا بیٹا اور 12واں حکمران تھا۔ یہ بادشاہ زندگی بھر آب حیات کی کھوج میں سرگرداں رہا۔ اسے لگتا تھا کہ آب حیات بنانے کے لیے دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ کنواری لڑکیوں کا دوران حیض آنے والا خون بھی ایک بنیادی عنصر ہے۔ چنانچہ یہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ہزاروں کنواری لڑکیاں شہر ممنوعہ میں قید کیں۔ ان لڑکیوں کو جسمانی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے صرف شہتوت کے پتے اور بارش کا پانی غذا میں دیے جاتے۔ اس نامکمل غذا کے سبب سینکڑوں لڑکیاں بھوک کے سبب دم توڑ جاتیں۔ لیکن 1542 عیسوی میں 16 بہادر کنیزوں نے اس ظلم سے نجات حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس واقعے کو چین کی تاریخ میں دی رینین پلاٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں 16 کنیزوں نے رات کی تاریکی میں بادشاہ جیاجنگ کی گردن میں ایک ریشمی پردے کا پھندا ڈال کر اسے مار ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن افسوس کہ وہ ناکام رہیں اور محل میں موجود خواجہ سراؤں نے بادشاہ کی جان بچا لی۔ اس ناکامی کے بعد ان کنیزوں کو چین کی تاریخ کی بدترین سزا سنائی گئی، جسے سلو سلائسنگ یا ڈیتھ بائی 1000 کٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان خواتین اور ان کے اہل خانہ کو آہستہ آہستہ تلواروں سے زخمی کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگ خاندان کے بادشاہوں کی انہی کرتوتوں کی بنا پر چین کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرتی یہ سلطنت 1644 عیسوی میں زوال کا شکار ہو کر فنا ہو گئی اور ماضی کا محض ایک قصہ بن کر رہ گئی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔